الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرات محترم، میرے معزز دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلاق عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور ثبوت کا مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ تمام عقائد اسلامیہ اور شرعی احکامات کی بنیاد یہی عقیدہ ہے، اور اتنا واضح ہے کہ جتنی سماوی ادیان ہیں یا دیگر مذاہب ہیں، سب کے ہاں متفق علیہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا مسئلہ ہے، جس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، اور تمام تہذیبوں میں، مصری تہذیب میں، یونانی تہذیب میں، اور تمام فلاسفہ میں، ہندی فلاسفہ ہوں، یونانی فلاسفہ ہوں، ان تمام میں اللہ کے وجود کا عقیدہ موجود رہا ہے۔ ایسے خطے تو دنیا میں ہیں کہ جہاں تہذیب نہیں، انسانیت نہیں، بلکہ وحشت ہے، تو لیکن دنیا میں ایسا خطہ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی قوم ایسی موجود نہیں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا عقیدہ نہ رہا ہو۔ ایسی اقوام موجود ہیں کہ وہاں انسانیت نہیں ہے، وحشی پن ہے، سیاست نہیں، تہذیب نہیں، علم نہیں، لیکن ایسا کوئی خطہ، ایسی کوئی قوم نہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور ثبوت کا عقیدہ موجود نہ ہو، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ ایک کسی عام چروائے ٹائپ کسی آدمی سے پوچھا گیا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہیں؟ تو اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا البارۃ تدل علی البعیر والاقدام علی المسیر وکیف ھذا النظام العجیب الغریب لا يدل علی الصانع اللطیف الخبیر، کہ مینگنیاں پڑی ہوں تو معلوم ہوتا ہے اونٹ گزرا ہے، قدموں کے نشانات ہوں معلوم ہوتا ہے کوئی شخص گزرا ہے۔ تو دیکھو کہ قدموں کے نشان کسی گزرنے والے کا پتہ دیں، مینگڑیاں اونٹ کے گزرنے کا پتہ دیں، لیکن یہ اتنی بڑی کائنات جس کا عجیب و غریب نظام ہے، تو اس سے ہم یہ نہ جانیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ کتنا بے وقوف ہے وہ شخص کہ مینگڑیاں دیکھ کر تو کہے کہ اونٹ گزرا ہے، قدموں کے نشان دیکھ کر جان لیں کہ یہاں سے کوئی شخص گزرا ہے، تو لیکن یہ اتنی بڑی کائنات۔ علامہ حسین افندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ آپ جائیں دریا کے کنارے، جس کے اس طرف پہاڑ ہوں، یعنی خوب دل فریب منظر ہو، تو دریا کے کنارے ایک خوبصورت محل ہے جو انتہائی خوبصورت، انتہائی مضبوط، ضرورت کے تمام سامان وہاں قرینہ سے سجے ہیں۔ تو وہاں دو شخص جائیں تو ایک تو کہے کہ کتنا خوبصورت ہے، مضبوط محل ہے یہ، کس طرح یہاں ضرورت کے تمام سامان فراہم کیے گئے ہیں،
ضرور اس کا کوئی بنانے والا ماہر کاریگر ہے، بہترین انجینئر ہے۔ تو لیکن دوسرا شخص کہے کہ نہیں، یہ مکان اس طرح بنا کہ وہ جو پہاڑ ہے تو طوفانوں سے اس سے کچھ پتھر ٹوٹے، ہواؤں سے، آندھیوں سے، سیلابوں سے، اس طرف اس پار سے اس طرف آ کر جمع ہو گئے، پھر آندھی چلی تو آندھی چلنے سے بس ایسے ترتیب سے اوپر نیچے یہ پتھر جڑے ہیں کہ یہ محل تیار ہو گیا۔ اب آپ کہیں کہ ایک نے اس خوبصورت محل کو دیکھ کر کہا کہ کاریگر کوئی کمال کا کاریگر ہے، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ بس ہوائیں چلی، سیلاب نے پتھروں کو لڑکایا، یہاں پہنچے، ان میں عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، یا جو کہہ رہا ہے کہ بس ہواؤں سے، طوفانوں سے، سیلابوں سے یہ ترتیب ایسی بنی ہے؟ تو دیکھیں کہ ایک عمدہ کتاب ہے اپنی طباعت کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے، تو ایک شخص کہے کہ بس اس پر سیاہی ٹپکی تو اس سے یہ خود بخود نقوش بن گئے، تو ایک کہہ رہا ہے کہ کوئی بہت عمدہ پینٹر تھا، تو اب آپ اس میں پاگل کس کو کہیں گے؟ بات یہیں تک نہیں، عجیب بات ہے کہ دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے بنانے پر قادر ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں مثلاً کتاب لکھنے پر انسان قادر ہے، محلات بنانے پر، تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی قدرت سے باہر ہے وہ چیز۔ محل تو ہم بنا سکتے ہیں لیکن پہاڑ ہم ٹینکی بنا سکتے ہیں لیکن سمندر، آسمان، تو عجیب بات ہے کہ جو چیز انسان کے بس میں ہے، اگر وہ چیز کہی جائے کہ خود بنی ہے تو اس کہنے والے کو پاگل کہا جائے گا، لیکن جس چیز کی تخلیق انسان کے بس میں بھی نہیں ہے تو وہاں انسان کہتا ہے خود بخود بنی ہے، تو اس کو فلاسفر اور سائنسسٹ کہا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا مکان، تو اس کے بارے اگر کوئی کہہ دے کہ یہ خود بخود بنا ہے تو اس کو تو ہم پاگل کہیں، تو لیکن ایک شخص کہے کہ آسمان کو ایک ایسی قادر ذات نے بنایا ہے کہ جس نے انسان کو علم عطا کیا، جس نے انسان کو حکمت عطا کی، جس نے انسان کو بھی قدرت عطا کی، کہ جس کا ایک نمونہ انسان کی یہ کاریگریاں ہیں، اس نے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ افیونی ہے، یہ لکیر کے فقیر ہیں۔ عجیب بات ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس دہریے لوگ آ گئے جو اللہ کے وجود کے منکر تھے، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ایک بات میری سن لو، تو آپ نے کہا کہ گہرے سمندروں میں سمندروں کی موجیں بھی اپنے عروج پر ہوں، طوفان ہوں، تو اس میں سامانوں سے لدی کشتیاں جاری ہوں جس کا کوئی ملا نہ ہو، تو ان طوفانوں اور موجوں کے باوجود وہ کشتی کنارے بھی لگ جائے، تو جو شخص یہ بات کہے اس کے بارے کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو تو ہم پاگل کہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کہ جس کی تہ تک، جس کی
جس کا تم سے احاطہ بھی نہیں ہو سکا، آج تک تحقیق نہیں ہوئی کتنی زمینیں ہیں، کتنی کاکشائیں ہیں، کتنے اس میں نظام شمسی ہے، کتنے اس میں ستارے ہیں، ان ستاروں کے کیا کیا کام ہیں، ان کے کیا کیا مدار ہیں، آج تک اس کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ ایک چھوٹا سا مکان کہ جو پہلی اینٹ سے آخری اینٹ تک ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے تو یہ تسلیم کرنے پر ہم تیار نہیں ہیں کہ یہ خود بخود بنا ہے، اور کائنات جس کی وسعتوں تک جاننے تک آج تک سائنسدان عاجز ہیں، تو اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ بس یہ چیز ایسی بن گئی۔ اس طرح ایک دفعہ آ گئے امام اعظم کے پاس لوگ، مناظرہ کرنا ہے آپ سے، تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑا کام ہے، وہ ہو لینے دو پھر بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دجلہ کے اس پار میرا کچھ سامان آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ادھر سے ایک کشتی چلی بغیر ملا کے، دوسری طرف پہنچی، اس میں سامان لد گیا، تو وہ کشتی یہاں اس پار خود آ گئی ہے، ابھی میرا کچھ سامان ادھر باقی ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا عجیب بے کی باتیں کرتے ہو۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تو ایک کشتی کا کہا ہے کہ وہ خود بخود آئی ہے، گئی ہے، تو میں تو بہک کیا، اور تم کہو کہ یہ ساری کائنات جس میں کتنے افلاک ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے نظام ہیں، تو یہ تم کہو کہ خود بخود، تو تم عقلا کہلاؤ۔ تو دیکھو کہ خود ہم اپنی زندگی میں اپنے احوال میں غور کریں تو بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بعض دفعہ ہمیں ایک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساری تدبیریں ہم اس میں لگا دیتے ہیں، تو لیکن ہمیں وہ ہدف حاصل نہیں ہوتا۔ تو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوئی دوڑ دھوپ نہیں کرتے، لیکن ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں غور کریں، ایسے واقعات آپ کی زندگی میں ہوں گے، آپ نے ایک کام کرنا چاہا، نہ ہو سکا، تو کئی چیزیں آپ کہتے ہیں نا جگاڑ لگ گیا، بس ہم نے کوئی محنت نہیں کی، بس یہ کام ہو گیا۔ تو اب دیکھو کہ اگر اسباب اتنے ہی ضروری ہیں، کوئی ان کا چلانے والا نہیں ہے، تو یہ ہماری زندگی کے یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا برفانی علاقوں میں، گلیشیئر وغیرہ میں پانی نیچے ہوتا ہے، برف کی تہ اوپر ہوتی ہے۔ تو حالانکہ دیکھو یہ جو اصول ہیں کشش ثقل کے، تو اس کے مطابق برف نیچے ہونی چاہیے، وزنی ہے، تو لیکن برف اوپر ہے۔ تو اب دیکھو کہ اس وزنی چیز کو اوپر کس نے رکھا ہے کہ برف اوپر ہے، مچھلیاں کی زندگی بھی جاری و ساری ہیں۔ تو اس طرح اگر برف نیچے ہوتی تو زمین کی مٹی کے ساتھ مل کر زمین مٹی ہو جاتی، تو اس طرح پانی کی قلت بھی ہوتی۔ تو یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ دیکھو کہ آپ سبزیاں بیجتے ہیں، پھل بیجتے ہیں، ایک ہی دن سبزیاں بیجتے ہیں، ایک ہی دن، جس طرح کہ گندم آپ سارا 1 ایکڑ کاشت کرنی ہو تو ایک ہی دن میں۔ تو لیکن دیکھیں کہ سبزیاں ساری ایک دن نہیں پک جاتی، ایسے ہے یا نہیں؟ کوئی کدو آج اتر گیا، 2-4 دن کے بعد دوسری بیل پہ 2-4 کدو لگ گئے۔ ایسی پھلوں کا معاملہ ہے،
آپ ایک ہی دن بیجتے ہیں تو لیکن پورے موسم میں سیزن میں مسلسل اس کے پھل آتے رہتے ہیں. لیکن گندم آپ بیجتے ہیں تو ساری ایک بار کاٹ لیتے ہیں. تو دیکھو گندم چاول ہوں تو گندم یا چاول کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، سال بھر کے لیے آپ سنبھال کر رکھ سکتے ہیں، لیکن سبزیوں کو پھلوں کو اس طرح سنبھالنا ممکن. تو جو آپ سنبھال نہیں سکتے وہ تیرے لیے اللہ نے سنبھال کے رکھ دیا، اور جہاں تو کر سکتا ہے وہاں اللہ نے تیری قدرت تیرے اختیار میں دے دیا تاکہ تو بھی اپنے کمال کا اظہار کرے. جہاں اپنی خوراک سمیٹنے میں تو عاجز ہے وہاں ایک قادر نے تیرا تعاون کیا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جانتے ہیں، کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے کہا کہ سمندری سفر کبھی کیا ہے، کوئی سمندری حادثہ تمہیں پیش آیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ کشتی غرقاب ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی، ایک اس کا تختہ میرے ہاتھ لگا، اس کے ذریعے میں تیرتا رہا تو پھر وہ ٹوٹ گیا، پھر میں خود ہی. تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. ابھی 1-2 سال پہلے ایک کشتی ڈوبی تھی تو منڈی باؤدین کے علاقے کا ایک نوجوان تھا تو 8-10 کلومیٹر تیراکی کر کے سمندر کنارے لگا تھا. تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. تو امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا، جب کشتی سالم تھی تیری نظر کس پر تھی؟ ملا پر. جب ٹوٹ گئی تختے کے ذریعے تیر رہا تھا تو کس پر نظر تھی؟ جب وہ بھی نہ رہا تو کیا تجھے ہلاکت اور موت کا یقین ہو گیا تھا یا کسی ذات پر اس وقت بھی نظر تھی؟ ورنہ تو کیوں تیر رہا تھا؟ اسباب تو ختم ہو گئے تھے. تو اس نے کہا کچھ خیال تو تھا. تو آپ نے فرمایا یہی خدا ہے. تو کہتے ہیں کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا. جب سارے اسباب ہاتھ سے جاتے رہیں تعاون کون کرتا ہے؟ اس وقت اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہمارے سامنے آتا ہے. تو بس ایک بات ہے، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا. عجیب بات ہے، حالانکہ دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پر اس دور میں عصر جدید میں منوائی گئی ہیں، پہلے ان کا کوئی بھی قائل نہیں تھا، تو لیکن آج بھی وہ نظر نہیں آ رہی. جراثیم دیکھے گئے ہیں تو اس میں دوربین میں دیکھے گئے، آپ نے دیکھے ہیں. کتنی چیزیں منوائی گئی ہیں آپ سے. مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری قدس سرہ، انہوں نے ایک عجیب بات فرمایا کہ دیکھو کہتے ہیں نا کہ انسان میں فولاد ہے، شوگر ہے یا نہیں؟ تو لیکن کوئی دنیا کا ڈاکٹر مجھے انسان میں سے شکر نکال کر دکھائے، کوئی سریا. تو حالانکہ بال اتفاق سائنسسٹر کہتے ہیں کہ انسان میں فولاد بھی ہے اور انسان میں شوگر بھی ہے. تو لیکن بن دیکھے مان لیا یا نہیں؟ اب پھر یہ کہتے ہیں کہ علم بڑی ترقی کر گیا، سائنس کہاں تک پہنچ گئی. لیکن میں آپ کو حقیقت سمجھاتا ہوں، ذرا توجہ کریں. تو آپ کسی کو کھانا پیش کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پلیٹ میں سالن چاول ڈال کر پلیٹیں اس کے سامنے رکھیں. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سالن باؤل میں ڈونگے میں ڈال کر اس کے سامنے رکھے، برتن اس کو دے دیں کہ حسب منشا جتنا اس کو پسند ہو، جو بوٹی اس کو پسند ہو، جو چیز اس کو پسند ہو. تو اس دوسرے طریقے میں مہمان کا اعزاز اور اس کی عزت زیادہ ہے.
تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات میں خام مال بنایا ہے، کئی چیزیں بنائی ہیں، تو لیکن اب اس سے کیا بنانا ہے؟ جہاز بنانا ہے، ریل بنانی ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو لیکن دیکھو کہ اس چیز کو گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ سائنسدانوں نے کھانے کو پلیٹوں میں ڈال لیا ہے، ورنہ جو خام مال ہے، جو اللہ کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز دنیا کے مشرکین کو چیلنج ہے، سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی بنا کر دکھائیں، تو لیکن جو کچھ ہم بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ اس سے جو چاہو بنا لو، بس سائنس کا کام اتنا ہی ہے۔ ورنہ جو چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو مثلاً آج تک کسی سے لوہا نہیں بنا، سونا زیورات کے ڈیزائن بنا لیے، لیکن سونا، روئی، کپڑے مختلف ڈیزائنوں میں بنا لیے ہم نے، مختلف ورائٹیاں بنا لی ہم نے، لیکن خود روئی، ریشم کی کئی ورائٹیاں ہم نے بنا لی، لیکن خود ریشم، تو بات وہی نہیں ہے کہ بس ہم اپنی مرضی کے مطابق پلیٹوں میں ڈال رہے ہیں، ورنہ جو چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اللہ نے دنیا جہان کے مشرکوں کو چیلنج کیا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی تو بنا کر دکھائیں۔ تو جو کچھ ہم بنا رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں اس کی قدرت دی ہے، تو جو اللہ کی قدرت میں ہے اس میں کوئی سائنسدان آ کر تو اس میدان میں دکھائے۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے، صدیاں بیت گئی، کوئی آئے کو مکھی اور مچھر کا پر تو بنا کر دکھائے۔ جو کچھ بن رہا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں وہ اختیارات دیے ہیں، وہ اللہ کے کمال جیسا نہیں ہے۔ سمندر سے ہم نے نہریں نکال لی، پانی کے ہم نے کئی صورتیں بنا لی، تو لیکن کہیں پانی ہم سے پیدا، تو جو کام اللہ کا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو اللہ فرماتے ہیں اوپر دیکھو تو اللہ کے وجود کی دلیل، آسمان کس نے بنایا، نیچے دیکھو اللہ کے وجود کی دلیل، زمین موجود ہے، اوپر دیکھو، افق میں دیکھو تو عرض جو دن اور رات کا اختلاف ہے، اوپر دیکھو اللہ کے وجود کی دلیل موجود ہے، نیچے دیکھو، افق میں دیکھو، واختلاف اللیل والنہار، تو آپ کائنات الجب میں اس کو کیا کہتے ہیں، فضا میں، قدیم فلسفہ میں تو اس کو کائنات الجب کہتے ہیں، تو ان میں آپ غور کریں تو اللہ فرماتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء فاخرج به فاحیا به الارض بعد موتها، کہ پانی کس نے برسائے، کہ سمندروں سے بخارات کے ذریعے پانی اٹھایا تو کہاں پہنچایا، تو اب وہاں سے کس طریقے کے ذریعے، تو اگر ہم اس طرح کرتے کہ ہم سمندروں سے پانی خود حاصل کرتے، پھر اللہ نے فرمایا والفلک التی، ذرا اپنی تجارتوں میں غور کرو، اوپر دیکھو اللہ کے وجود کی دلیل موجود ہے، نیچے دیکھو زمین موجود ہے، تو افق میں دیکھو تو چاند و سورج کا غروب، اور فضا میں دیکھو تو جو بارشوں کا نظام ہے، تو کہیں تو دیکھو نا اوپر نظر ہو، درمیان میں اٹکے نیچے آئے، تو کوئی جگہ ہے جہاں اللہ کے وجود کی دلیل نہ ہو۔ آسمان پر سمت الراس میں جائیں
نیچے نظر لے آئیں، فضا میں روکیں، افق میں آئیں، زمین پہ آئیں، اپنی تجارتوں میں غور کریں تو کہاں ہے جہاں، کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کے وجود کی دلیل نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامل عقل عطا فرمائے اور اپنے توحید کو، اپنی ذات کا ایمان، ایقان اور عرفان عطا فرمائے۔ وما علینا